السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، یعنی جمعہ کے دن اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اسے ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں بلایا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ پاک بھی اپنے گھر میں انہی بندوں کو بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے۔ ہمیں جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اسے اتنی زیادہ مرتبہ اپنے گھر پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو زیادہ بار یعنی بہت سے خوش نصیب تو وہ ہیں جو 5 مرتبہ اللہ کے مہمان بنتے ہیں دن میں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو مسجدوں میں ہی رہتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں تک حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جتنا ہو سکے جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے مبارک دن میں بھلائی کے کاموں کا اجر، نیک کاموں کا ثواب دوسرے دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے مبارک دن کی صرف 2 رکعت نماز باقی دنوں میں ہزاروں رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے مبارک دن میں صرف 1 تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں 1000 تسبیحات پڑھنے سے افضل ہے۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے مبارک دن میں نیک کام کیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کیے، اللہ کو خوش کرتے رہیں، اللہ کو راضی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں،
ان کے لیے باقی 6 دنوں میں نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، بھلائی کے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے مبارک دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے دور رکھا، یہ سوچ کر کہ یہ جمعہ کا مبارک دن دینوں کا سردار ہے، دینوں میں سب سے افضل دن ہے، اس دن میں کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کروں، اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اس امتی کے لیے باقی 6 دنوں میں گناہوں سے بچنا اللہ پاک اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اور بولو نیکی کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے بولو کوئی نیکی کر سکتے نہیں ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ آج بہت سے احباب ایسے ہیں جنہوں نے جمعہ کے مبارک دن میں سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی، ضرور کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر ایسی روشنی پیدا فرماتے ہیں اور اس کے دل کو ایسا نورانی بنا دیتے ہیں، اور دل نورانی ہوتا ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کی وجہ سے دل نورانی ہوتا ہے، تو دل نورانی ہونے کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین اس کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، نیک کام کرنے کا جذبہ اس کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت پر اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے، عبادت کرنے میں پھر وہ سستی نہیں کرتا۔ اور اللہ رب العالمین اس مرتبہ یعنی اس جمعہ میں سورہ کہف پڑھی ہے، آئندہ جمعہ تک اللہ پاک اس کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے بڑا انعام کیا چاہیے؟ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے مبارک دن میں خود بھی غسل کیا، اپنے گھر والوں کو بھی غسل کروایا۔ اب گھر والوں کو غسل کروانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ پوچھ لینا مولانا سے، خود بھی غسل کیا، گھر والوں کو بھی غسل کروایا، اور غسل کرنے کے بعد جلدی سے جلدی مسجد میں پہنچے، پیدل چلے، امام کے قریب بیٹھے، خطبے کو بہت دھیان سے سنا، کوئی فالتو بات نہیں کی، کوئی لغو، کوئی فالتو کام نہیں کیا۔ ہر قدم پر اللہ پاک اس کو 1 سال کی نفل نماز اور 1 سال کے نفل روزے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ آج جو میں حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر اس حدیث پاک کو دل کے کانوں سے سنا، آج امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، ویسے تو 5 وقت کی نماز عام متن امت کا بہت بڑا طبقہ پڑھتا نہیں ہے، جمعہ کے مبارک دن میں مسجد میں آتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جمعہ کے مبارک دن میں بھی آتے ہیں تو ایسے موقع پر مسجد میں آتے ہیں کہ پھر وہ مسجد میں آتے صرف اپنے سر سے فرض کا بوجھ ادا کر دیتے ہیں، باقی انہیں نماز کی حقیقت، نماز کی حلاوت محسوس نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرشتے جمعہ کے مبارک دن میں، یہ حدیث کو توجہ سے سنو، فرشتے جمعہ کے مبارک دن میں مسجدوں کے دروازے پر پہنچا دیے جاتے ہیں، اور وہ فرشتے مسجدوں میں آنے والوں کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں تو فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور دیر سے آنے والوں کے متعلق فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، یہ کون سے دیر سے آنے والے جن کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہر جمعہ میں جلدی پہنچے، لیکن کبھی مجبوری کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے، کبھی کوئی پرابلم تھی اس کی وجہ سے دیر ہو گئی ہے، تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کو دیر کیوں ہو گئی؟ تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں، دیکھو اب دعا سنو فرشتوں کی، اے اللہ اگر وہ گمراہی میں پڑ گیا ہے یعنی ہدایت سے بھٹک گیا ہے تو اللہ پاک تو اسے ہدایت نصیب فرما دے، اے اللہ اگر وہ بیمار ہو گیا ہے، بیماری کی وجہ سے جمعہ کے مبارک دن میں نہیں آ سکا ہے، جلدی نہیں پہنچ سکا ہے، تو تو اپنے فضل و کرم سے اسے شفا نصیب فرما دے۔ اور فرشتہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے جلدی مسجد میں نہیں آ سکا ہے، اے اللہ تو اس کے کاروبار میں حلال پاکیزہ اللہ پاک اسے برکت عطا فرما دے، اسے حلال پاکیزہ روزی کے دروازے اس کے لیے کھول دے۔ لیکن یہ کون سے دیر سے آنے والے؟ جو کبھی
دیر ہو گئی ہے، ہر مرتبہ ان کا مزاج ہے جلدی آنے کا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو جمعہ کے مبارک دن میں جلدی آنے کے عادی تھے۔ ایک حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے مبارک دن میں اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے میرے فرشتوں میرے نیک بندوں کی لسٹ تیار کرو۔ فرشتے پوچھتے مولا جمعہ کے مبارک دن میں نیک کون ہیں؟ اللہ رب العالمین کہتے جمعہ کے مبارک دن میں نیک وہ نہیں ہیں جنہوں نے صرف تہجد کی نماز پڑھی ہے، اشراق کی نماز پڑھی ہے، چاشت کی نماز پڑھی ہے۔ جمعہ کے مبارک دن میں تو نیک وہ ہیں جو اذان سے پہلے یعنی اذان اول سے پہلے مسجد میں آ چکے ہیں۔ حدیث شریف میں بڑی زبردست بات بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعہ کا مبارک دن ہوتا ہے تو فرشتوں کو اللہ رب العالمین اپنی تعریف کا جھنڈا دے کر ہر اس مسجد میں بھیج دیتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے۔ جبریل امین مسجد حرام میں جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کے ہاتھ میں ایک قلم ہوتا ہے، سونے کا قلم اور چاندی کا رجسٹر ہوتا ہے، اور ان کی کیفیت حدیث شریف میں یہ بیان فرمائی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمکدار ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے آنے والوں کا ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ جو شخص امام سے پہلے آیا اس کا ثواب لکھ دیا، امام جب خطبے کے لیے ممبر پر آ گئے تو اس وقت آیا تو اس کا ثواب لکھ دیا، جو شخص صرف نماز میں حاضر ہوا تو اس کا ثواب لکھ دیا، اور جو شخص صرف قاعدہ اخیرہ میں بھی آ گیا، بہت سے لوگوں کی جمعہ کی نماز میں رکعتیں جاتی ہے، اس کا بھی ثواب لکھ دیا۔ اللہ رب العالمین تو اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں، بس بندے لینے والے بن جائے۔ لیکن آگے حدیث شریف کے الفاظ سنو، لیکن جب امام سلام پھیر دیتا ہے نماز کو مکمل کر دیتا ہے، اب نماز تو جمعہ کی بولو مکمل ہو گئی، اس لیے کہ خطبہ بھی واجب تھا سننا، 2 رکعت فرض، نماز مکمل ہو گئی، تو فرشتے لوگوں کے چہروں پر نظر ڈالتے ہیں، اور اگر فرشتوں کو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کا نام گزشتہ جمعہ میں پہلے آنے والوں میں شامل کیا تھا، اب دعا سنو فرشتوں کی، تو ایک فرشتہ کہتا ہے او میرے پروردگار وہ فلانا آدمی جمعہ کے مبارک دن میں گزشتہ جلدی آیا تھا جمعہ کے مبارک دن میں، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا ثواب لکھا ہے، آج وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اے میرے پروردگار ہمیں فلاں شخص نظر نہیں آتا، معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے اس کے لیے کیا چیز رکاوٹ بنی ہے، اگر تو نے اس کو اٹھا لیا ہے یعنی یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی موت ہو گئی ہے، موت ہونے کی وجہ سے آج جمعہ میں حاضر نہیں ہوا ہے، اللہ تو اس کی زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اس پر رحم کا معاملہ فرما دینا، کرم کا معاملہ فرما دینا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ والوں کی دعائیں بولو ہمارے حق میں قبول ہوتی ہیں، تو کیا فرشتوں کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ اور آگے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، فرشتہ کہتا ہے کبھی کبھی بولو ہمیں سفر کی ضرورت پیش آتی ہے، سفر کی وجہ سے ہم جمعہ کبھی نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز بھی ادا کرنی پڑتی ہے، اے اللہ اگر وہ سفر میں گیا ہے اور سفر کی وجہ سے آج جمعہ میں حاضر نہیں ہوا ہے، اے اللہ تو اس کا سفر میں بہترین ساتھی بن جانا۔ یہ حدیث شریف میں لکھا ہے فرشتوں کی دعا پر دوسرے فرشتے آمین 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 کہتے رہتے ہیں۔ تو آئندہ جمعہ سے میرے بھائیوں یہ کوشش کرو جمعہ کے مبارک دن میں جتنا ہو سکے جلدی آؤ، بیان سننا ضروری نہیں ہے، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، چاہے کسی بھی شکل سے علم حاصل کرو، لیکن اتنی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ جمعہ کے مبارک دن میں ہم مسجد میں پہنچ جائے اور پہنچ جانے کے بعد اذان اول ہو، اس کی کوشش خاص طور پر کرنی چاہیے۔ اور آج جمعہ کا مبارک دن ہے، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہم پر بہت زیادہ ہے، جتنا بھی ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو، اور جمعہ کے مبارک دن میں جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، فارغ ہو جانے کے بعد چاہے سنت و نوافل بھی پڑھ لو، 2 رکعت فرض پڑھ کر بھاگنے والا کام مت کرو، بلکہ پوری نماز ادا کر لینے کے بعد 7 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، 7 مرتبہ قل هو اللہ احد، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 7 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، ان سورتوں کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اس جمعہ میں پڑھی ہے، آئندہ جمعہ تک اللہ پاک تمام شرور و فتن سے، تمام اچانک کی تکلیفوں سے، اچانک کے حادثات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے گا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو